آپ دیکھیں گے خوشخبری سنیں کوسا گے. صاحب کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ. وہ کہتا ہے عمران کو اندر کریں, مجھے لا کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیں بادشاہ سلامت. اس کا اچھا کھوسا صاحب, اگر مقررہ مدت میں انتخابات نہیں ہوتے تو کیا لگ رہا ہے, کیا ہوگا؟ حالات کی جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگ کی. وزیر اعظم کے گزشتہ روز کے بیان کی طرف سے دیکھیں وہ وزیر اعظم نہ بھی کہیں تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی الیکشن کا نتیجہ نہیں ہے, ان کا کوئی جو ہے الیکشن کا ارادہ نہیں ہے. یہ تو آپ دیکھیں نا, اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی سینسس ہوگا, مردم شماری اور الیکشن کمیشن نے کروانا ہے. الیکشن کمیشن پہلے کہہ چکی کہ مردم شماری کے بعد جو ہے حلقہ بندیاں ہوں گی, اور اس پروسیس میں 6 ماہ کم از کم لگیں گے, اور اس لیے ان کی تو نیت ہے ہی نہیں, اور مثبت نتائج ویسے بھی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. بلے کا نشان جب تک جو ہے بیلٹ پیپر پر ہے, ان کی جان جاتی ہے. یہ عمران خان کو اگر اندر بھی کر دیں تو بھی اس سے کانپتے ہیں, تو اس کا کیا علاج ہے؟ انارکی کی طرف پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں, انارکی کی طرف جا رہے ہیں, اور پھر اوپر سے آپ جو ہے IMF کی ایسی کڑی شکنجی میں ہیں آپ کہ آپ کو جو پیٹرول اتنا کبھی سوچا تھا, کبھی سنا بھی تھا جتنی مہنگائی کر کے جا رہی ہے یہ حکومت, کم از کم 10 دن ہی انتظار کر لیتے بھائی. اتنا بڑا مجبوری ہے وہ کہہ رہے ہیں. ہاں مجبوری ہے, اسی لیے تو پاکستان کے عوام ہی کی گردن کو دبانا ہے اور ان کو غربت کی دہلیز میں بھیجنا ہے. اپنی مراعات کو کم نہیں کرنا ہے. چیئرمین سینٹ کے جو ہے مراعات اور ان کی جو ذرا پرکس اینڈ پریویلیجز کو جس بے دریغی سے بڑھایا ہے, 120 ارب روپیہ جو انہوں نے فنڈز ڈول اوے کیے ہیں اپنے MNAs کو اور اپنے جو ہے خوشامدیوں کو, اس کا تو کوئی جو ہے حساب کتاب ہی نہیں ہے. باقی بڑی مجبوری ہے, بالکل عوام کو قتل کرنا ہے, یہ مجبوری ان کی ضرور ہے. اس لیے کہ جمہور کو یہ جمہوریت کو حق دینے کو تیار نہیں, نہ ان کو ووٹ کا حق دینے کو تیار ہے, نہ ان کو جو ہے اسمبلیاں بنانے کے تیار, نہ ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار ہے. البتہ بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنا پنجاب کے لیے بیوروکریسی کے لیے, وہ تو ان کے پاس بے بہا پیسے ہیں. بیوروکریسی ساری ہو گئی نا, ان کو ساروں کو نئی نئی بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے پرکس اینڈ پریویلیجز دے کر نوازیں گے. کہ قومی اسمبلی میں ایک سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ موو ہوئی, جس میں اب تو ایجنٹ سے ملنے والا پتہ نہیں ایجنٹ کی تشریح کون کرے گا. کسی کے گھر پہ جاتے ہیں آپ انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, تب بھی آپ مجرم ٹھہریں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ انہی کے سامنے آئے گی, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے لوگوں نے کہا ہمارے پاس تو کاپی نہیں ملی ہے. یہ یعنی سپلیمنٹری ایجنڈا آتا ہے, اتوار کے دن بھی قانون سازی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ بہت ان کے جو ہے ضمیر جاگ اٹھے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کے, جو اس وقت یک طرفہ ایک پارلیمنٹ چل رہی ہے اور وہ دھڑا دھڑ قانون سازی کر رہی ہے, اور ایسی چیزیں کلوز لا رہی ہے. اب اس میں یعنی اب پہلے تو اگر چلیں اٹھاتے تھے کسی کو, تو اب بھی کر رہے ہیں. ویسے جو قانون بنا رہے ہیں اس پر عملداری شروعات پہلے سے ہی ہو چکی ہوئی ہے. پہلے یہ ہے کہ انکار کر دیتے تھے اور قانونی کیونکہ تحفظ نہیں ہوتا تھا. اب بھانگے دہل جائیں گے, جس کو مرضی اٹھا لیں, جو مرضی چیز جو ہے لے لیں, جس جگہ مرضی اس کو رکھیں, جو مرضی وہ اب کر سکتے ہیں, اور وہ قانونی تحفظ ہے. اس لیے کہ قانون ہماری جو ہے ساز اسمبلی جو ہے وہ غلام بن کے اپنا جو ہے کام کرنے کی بجائے وہ کسی اور قوتوں کو مضبوط کر رہی ہے, اور اس سے بنیادی پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے, اس طریقے سے ریئیکشن نہیں آ رہا پیپلز پارٹی. یار میں ریئیکشن دے تو رہا ہوں, میں پیپلز پارٹی ہوں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کہا ہے الیکشن وقت پر ہوں. آپ نے بار بار سنا ہوگا الیکشن وقت پر ہوں. الیکشن کے التوا پر ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے, تو اس لیے پیپلز پارٹی کو نہ کریں. PDM چاہتی نہیں ہے اس لیے کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. وہ جو پاپائے روم بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی لندن سے کرتے ہیں, کبھی دبئی سے کرتے ہیں, آئیں نا تشریف لائیں, اڈیالہ جیل جائیں, آئیں ذرا فیس کریں لوگوں کو, جو ہے دیکھیں کہ کتنے لوگ ان کا سوابت کرتے ہیں. جمہوریت کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ اس کا جمہوریت کا جمہوریت آپ لوگوں پر اور اس عمارت پر اور وکلاء پر اور عوام پر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کس طرح اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. وگرنہ ایک ہائیبریڈ قسم کا جو جمہوریت لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں کنٹرول ڈیموکریسی ہو, جو چل رہی ہے پہلے سے بھی,
اب اس سے بھی بدتر ایک سسٹم پہ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ورکیبل ہے, میرا نہیں خیال یہ صاحب کام یہ کرے گا. بتائیے گا کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت خراب ہے, اور میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ان کو علیحدہ ہو جانا چاہیے, اور ان قریب آپ دیکھیں گے خوشخبری سنیں کوثر گے. صاحب کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب تب واپس آئیں گے جب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا. وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ, وہ کہتا ہے عمران کو اندر کریں, مجھے لا کے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیں بادشاہ سلامت, اور بیوگل بجائیں شہنشاہ پاکستان تشریف لاتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمر تا بندیال ہے تب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. تو سر یہ فیض عیسیٰ صاحب سے کوئی خاص کوئی توقعات ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں چیف جسٹس ہوتا ہے, جج سپریم کورٹ کا, اور آپ کو پتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 21ویں اور 23ویں ترمیم کو کالعدم قرار دیا تھا. مائنورٹی ججمنٹ ہے وہ. انہوں نے کہا کہ سویلینز کو فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا, آئینی ترمیم بھی کے ذریعے سے بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے حق میں کیسے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ فیض آباد دھرنے والا جو فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا, ان کو بھی مقتدر حلقوں بھی کہاں سوٹ کرتا ہے. کوئٹہ کا جو انہوں نے کیا تھا, کس انداز سے انہوں نے آبزرویشن دی تھی. اگر یہ 25 کے اجلاس میں, سر آخری سوال, 25 کے اجلاس میں موجودہ نئی مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 مہینے چاہیے. تو اس کا مطلب الیکشن تو پھر آگے گئے. اور یار پھر CCI کہاں سے آئے گی؟ آپ پھر جو ہے وہ چیف منسٹر سارے صوبوں کے جب تک وہ اس کو سینکٹیفائی نہ کرے CCI, وہ مردم شماری ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اسمبلیاں تو ہیں نہیں, اور پھر مارچ میں سینٹ کا الیکشنز کہاں سے یہ فل کریں گے؟ 50. نہیں آپ یہ کریں کہ حلقہ بندیوں کے بعد CCI وہ کی یار کوئی نیا سسٹم ہی یہ لے کے آ رہے ہیں, اس میں تو سارا سسٹم دھڑام ہونے جا رہا ہے. آپ دیکھیں فال کر رہا ہے, اس لیے کہ اگر 6 مہینے اس میں لگتے ہیں, مارچ میں آپ کا 50% سینٹ فارغ ہو جائے گی, اور وہ فل اپ نہیں ہو سکتی, آئینی پوری نہیں کر سکتی جب تک وہ اسمبلیاں نہ ہوں, صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی نہ ہو. سینٹ میں وہ 50% کہاں سے الیکٹ کریں گے؟ اسی طرح آپ کا پریزیڈنٹ جب فارغ ہو جائے گا تو پریزیڈینشل تو آپ کی الیکٹوریٹ ہی نہیں ہے, وہ بھی نیشنل اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیاں ہوں گی تو ہوگا. آپ کا تو سسٹم ہی دھڑام ہونے جا رہا ہے. آپ پتہ نہیں کس طرف جو ہے ہمیں لے کے جا رہے ہیں, دھکیل کے بند کنویں میں لے کے جا رہی ہے. ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. ریاست کو تو چلنے دیں بھائی. یہ جو PDM کی حکومت ہے, یہ اپنے اللہ تللوں میں آخری وقت میں اپنے کلیئرنس کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ قانون سازیاں کر رہے ہیں تاکہ ان کو کوئی نہ کھول سکے, اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروجیکٹ جو ہے جاری رکھیں گے. ہم پہلے ہی اس کی جو ہے فنڈز ایڈوانس میں دے دیے ہیں ان کو تاکہ ہمارے نہ کیے. یہ کہتے ہیں کہ خزانے کو جو آخری لوٹ کے نا وہ بھی لوٹ کے ہم اپنا کھا لیں. ہمت ہے یار. آپ اور اعجاز حسن صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب آپ دونوں سے ناراض ہیں, اور بلاول صاحب نے آپ کو فری ہینڈ دیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا آئندہ انتخابات میں کوئی دونوں اکٹھے کوئی الیکشن لڑنے کے پلان کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر آپ کو مثبت, اگر آپ کو سیاست کو جو ہے نارملائز کرنا ہے, اگر آپ کو اسٹیبلٹی کرنا ہے, تو پولیٹیکل جو جتنے فورسز ہیں ان کو یونائٹ ہونا پڑے گا. اور اس کی بالکل جو ہے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا ہے, اور سیاست از دی آرٹ آف دی امپاسبل. اس لیے بالکل یہ ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو آسان طریقہ ہے. باقی ہمیں تو کسی نے نہیں منع کیا ہے, سچی بات ہے. آپس میں کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اپنا سوچتے رہیں, سمجھتے رہیں. تھینک یو.